لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک سوال جواب والے جو ہمارا چینل ہے اس چینل پہ کسی نے ہمیں کمنٹس میں یہ سوال کیا تھا کہ صحابہ کرام افضل ہیں یا اولیاء کرام۔ سوال کے ساتھ انہوں نے جو بات اٹیچ کر کے لکھا تھا وہ بہت چبھنے والی بات تھی۔ سوال میں اٹیچ بات یہ تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اکثر اپنے علماء سے، مسجدوں کے اماموں سے جو اولیاء کرام کا جتنا تذکرہ سنے ہیں، صحابہ کا اتنا ذکر نہیں سنا ہے، کرامتیں بھی اتنی نہیں سنی ہیں۔ تو یہ زیادہ تذکرہ اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا کم، اس کو لے کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں صحابہ سے اولیاء افضل تو نہیں ہیں، یہ ان کا سوال آیا تھا۔ اسی سوال سے میں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بلا شبہ صحابہ تو اولیاء کرام سے افضل ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے جتنا اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس ٹھہراؤ کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کوشش کیا ہے، یہ نیت کی ہے میں نے کہ انشاءاللہ صحابہ کرام کا تذکرہ آئے دن اپنے چینل کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی ایک کرامت آپ کو بیان کریں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کرامت کو سنیے بھی اور پھیلائیے بھی، تاکہ اور بھی کسی کی اگر یہ سوچ ہو کہ صحابہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے وہ سوچ ختم ہو، چونکہ صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے مینارے ہیں، ہدایت کے روشن باب ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں، انہی کی اقتداء میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آئیے سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، ایک شعر سے میں شروع کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم، یہ راضی خدا سے، خدا ان سے ہے راضی، کیا کہیے صحابہ کی کرامات کا عالم۔ خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب رسول کریم علیہ السلام کے خاندانی شجرہ سے جا ملتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا اور سفر وطن کے تمام تمام مشاہد اور اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ آپ شامل ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آپ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر مراحل نبوت کے ہر موڑ پر آپ کے رفیق و جانثار رہے۔ 2 برس 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری منگل کی رات آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلوئے مقدس میں آپ دفن ہوئے۔ یہ آپ کا مختصر تعارف تھا۔ آئیے آپ کی ایک کرامت سنتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے حضور کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے آئے۔ حضور کے مہمان تھے لیکن کھانے کے لیے حضور کے 3 مہمانوں کو صدیق اکبر اپنے گھر لائے، اور مہمانوں کو گھر چھوڑ کر خود حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مہمانوں کو گھر چھوڑ دیا کہ گھر والے کھانے کا انتظام کر کے کھلا دیں گے۔ آپ حضور کے بارگاہ میں دوبارہ واپس آ گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں لگ گئے، بات چیت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے آقا کریم کے دسترخوان نبوت پر ہی کھا لیا۔ صدیق اکبر کو یہ الحمدللہ یہ بات تھی کہ آقا کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی تھی اور پھر آقا کے دسترخوان میں ان کو کھانا بھی نصیب ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا، بات چیت کرتے کافی وقت گزر گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا۔ بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد آپ مکان اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ مہمان لے آئے گھر میں، مہمانوں کو چھوڑا، اس کے بعد آپ غائب رہے، کہاں تھے آپ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟
بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں نے کھانا پیش کیا، یعنی میں نے کھانا پیش کیا، مگر ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کھانا تو پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ خفا ہوئے، اور وہ خوف و دہشت کی وجہ سے چھپ گئے۔ آپ کے جو شہزادے تھے ڈر سے وہ چھپ گئے اور آپ کے سامنے نہیں آئے۔ پھر جب آپ کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے آپ بیٹھ گئے، اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کے کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا، جو مہمان آپ کی بارگاہ میں تھے، ان مہمانوں کا بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ برتن میں نیچے سے ابھر کر کے بڑھ جاتا تھا۔ صدیق اکبر کے گھر کی کرامت، آپ کی کرامت دیکھیں کہ مہمانوں کے تاثرات ہیں یہ کہ ہم جتنا کھانا پلیٹ سے اٹھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ کھانا نیچے سے اس برتن میں آ کے بھر جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہو کر، تعجب میں آ کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مہمانوں کے پاس کھانا پروسا گیا، مہمان کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد کم کیا ہو، یہ تو کھانا اور بڑھ گیا ہے، کیا معاملہ ہے یہ کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ بیوی صاحبہ نے قسم کھا کر کے کہا واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ کھانا تو عجیب ہو گیا تھا نا وہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو لے کر آقا کی بارگاہ میں گئے۔ جب صبح ہوئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اتر آیا۔ جب صبح ہوئی نا، کھانا رکھا ہی تھا، صبح ہوئی تو ایک بہت سارے مہمان حضور کی بارگاہ میں آئے، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے شتر سوار بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ ان سب لوگوں نے وہی کھانا کھایا جو رات کو صدیق اکبر کے گھر میں بڑھا ہوا تھا، اور قافلہ کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر ہو کر، یعنی پیٹ بھر کر کھا کر آسودہ ہو گئے، لیکن پھر بھی اس برتن سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ رات کو مہمان بھی کھائے صدیق اکبر کے گھر میں، صبح کو آقا کی بارگاہ میں اور مہمان آئے، وہ بھی کھائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کے ذات کی کتنی بابرکت کرامت ہے یہ۔ بخاری شریف کی، اچھا یہ کرامت کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف کی جلد 1 کی صفحہ 506 میں الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت لکھی ہے۔ اولیاء کرام اپنے مقام رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مقابلے میں اولیاء کرام کا مقام کم ہے، صحابہ کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر، ان کی قبر مبارک پر خوب رحمتیں نازل فرما، ہمیں بھی ان کا حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔